نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ہم کام اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اور دنیا کو بسانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ہر کام کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نفس اور ہماری زندگی دنیا کے مطابق گزر جائے، لیکن یہ زندگی دنیا کے مطابق گزارنا اور زندگی دنیا کے مطابق رہنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی سنورنی چاہیے اور دنیا بھی صحیح طریقے سے پوری ہو اور دین کا کام بھی صحیح طریقے سے پوری ہو۔ احکام خدا بندی کے اوپر بھی ہم پورے طور کے اوپر عمل کرنے والے ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر بھی پوری طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، اس وقت زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنائیں گے تو ہماری کامیابی نہیں بلکہ بربادی ہوگی، لیکن اگر ہم دنیا کے ساتھ ساتھ زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ڈھالیں گے اور اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی یہ دنیا ہمارے لیے کامیاب بن جائے گی۔ یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز کا دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کو صحیح اوقات پر پابندی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور خشوع و خضوع اپنی نمازوں کے اندر ہم پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جب انسان کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے، کسی کام کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی عادت آہستہ آہستہ پڑنے لگ جاتی ہے، پھر اس کی لذتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ جب لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور طبیعت چلنے لگتی ہے تو پھر ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی کو لگایا تو دنیا کے اندر، اب دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں شیطان اور ہمارا نفس طرح کی طریقے سے بہکاتا ہے، ہمارے اوپر یہ چیزیں بوجھ بنتی ہیں۔ یہ چیزیں بوجھ اسی واسطے بنتی ہیں کہ ہماری بچپن کی تربیت میں بھی فرق ہے، ہماری ماں کی گود کے گہوارے کا بھی فرق ہے۔ ہم سب چیزوں کے اندر ہم نے دنیا کو اپنایا ہے، تو اب نفس اور شیطان ہمیں اس دین سے بہت دور پیچھے لے جاتا ہے اور ہر چیز ہمارے اوپر مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے وقت میں بھی ہمیں 5 منٹ کی نماز ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہم انتہائی اس کے اندر کو بے دلی سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کے اندر ہمارے ہاں سنت کا اہتمام ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتا، خشوع و خضوع ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کا دھیان ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جن سے زندگی بدل جاوے اور یہ اس چیز کا مصداق بن جائے کہ یہ چیز بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس کو کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری چیزیں سے روکتی ہے۔ اور آج ہم نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو فحش چیزوں میں، بد نظری کے اندر اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری نماز احکام خداوندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی گئی۔ یہ وجہ ہماری تربیت کی خرابی کی ہے، یہ وجہ ہمارے علماء سے دوری کی ہے، یہ وجہ ہمارے مسائل کے پتہ نہ ہونے کی ہے، یہی وجہ ہماری کسی چیز کے اندر دل لگانے کی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب ہم اس طرف چلتے ہی نہیں تو پھر اس چیزوں کا ہمیں معلوم کیسا ہوگا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ اپنی نمازوں کا دھیان رکھنا چاہیے، نمازوں کو اہتمام سے وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ علماء دین بتلاتے ہیں کہ جب آدمی نماز شروع کرے، سورہ فاتحہ شروع کرے اور سورت اس کے ساتھ ملاوے پڑھنا شروع کرے تو ان کے الفاظ کی طرف اس کے دھیان رکھے، رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کی طرف دھیان رکھے، اور اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں مالک الملک کے دربار میں حاضر ہوں، ایسے مالک کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی دنیا کے اندر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دہشت، اس کی خشیت اپنے اوپر طاری کرے، پھر انشاءاللہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا، پھر انشاءاللہ نماز کے اندر وہ نورانیت بھی پیدا ہوگی اور وہ جمعیت بھی پیدا ہوگی جس چیز کی ہمیں تلاش ہے، اور اس رواج سے ہمیں منافع بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔